عریشہ اپنی مستی میں مگن بے فکری سے چل رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ گھنگریالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، جیسے رات کی چادر میں کوئی پرچھائی حرکت کر رہی ہو، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ دو گہری پراسرار آنکھیں اس کے ہر قدم کا تعاقب کر رہی تھی، اس کے وجود کا ایک ایک زاویہ نوٹ کر رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ ان کی نظریں اس کے بالوں پر جمی ہوئی تھی، جیسے ان میں کوئی پراسرار کشش ہو، جیسے وہ کسی انجانے جادو کا حصہ ہوں۔ عریشہ بے فکری سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے پیچھے ہو۔ اس نے جھرجھری لے کر مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس خاموشی، گہری بوجھل خاموشی۔ اس نے خود کو جھڑکتے ہوئے سوچا کہ شاید اس کا وہم ہے، اور ہنس کر دوبارہ قدم بڑھا دیے، لیکن اس بار وہ احساس مزید واضح تھا، جیسے کسی نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری ہوں۔ وہ ساکت ہو گئی، خوف کی ایک تیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کا دل سینے میں یوں دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس نے دوبارہ پیچھے دیکھا، خالی راستہ، سوکھے پتے زمین پر بکھرے ہوئے، اور درخت جن کی ٹہنیاں ہلکی ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ ہل رہی تھی۔ کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ تھا، کوئی تھا۔ عریشہ نے گہری سانس لی اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ تبھی اچانک وہ کسی فولادی جسم سے ٹکرا گئی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ مضبوط باہوں نے اسے تھام لیا۔ خوف اور حیرانی سے اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن جب اسے محسوس ہوا کہ وہ گری نہیں ہے تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ سامنے وہ تھا، گہری پراسرار آنکھیں جن کا رنگ سمجھنا مشکل تھا، شاید سیاہ، شاید گہرا نیلا، یا پھر کسی تاریکی رات کی طرح پراسرار۔ اس کی جلد دودھیا گوری، ہلکی بھوری داڑھی اور بکھرے ہوئے براؤن بال۔ وہ بلا شبہ ایک غیر معمولی حسن کا حامل تھا، ایسا حسن جو عام نہیں ہوتا، جو ایک پل میں دل میں اتر جائے مگر ساتھ ہی خوف بھی پیدا کر دے۔ آپ بچ گئی ہیں، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو تھا، جیسے کسی قدیم راگ کی بازگشت ہو، جیسے کوئی گہرا راز اس آواز میں دفن ہو۔ عریشہ نے سنبھلتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن ابھی بھی اس کا دل قابو میں نہیں رہا تھا۔ میں یہاں نیا ہوں، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ فزکس ڈپارٹمنٹ کدھر ہے؟ اس نے بے پرواہی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ انداز، بے شک اس کی اس ادا پر بہت سی لڑکیاں فدا ہوتی ہوں گی، لیکن عریشہ ابھی تک خوف اور حیرانی کی کیفیت میں تھی۔ یہ سیدھا جا کر رائٹ سائڈ پر ہے، اس نے مختصر جواب دیا، لیکن اس کا دل ابھی تک بے چین تھا۔ وہ جانے لگا، لیکن 2 قدم بعد رک کر پلٹا۔ بائی دا وے، میرا نام شام ہے، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ عریشہ نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ ملایا، لیکن اگلے ہی لمحے تیزی سے پیچھے کھینچ لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، اتنا ٹھنڈا کہ جیسے کوئی مردہ ہاتھ ہو، جیسے کسی بے جان وجود نے اسے چھو لیا ہو۔ شام نے ایک دل فریب مسکراہٹ بکھیر دی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ جا چکا تھا، جیسے دھند میں تحلیل ہو گیا ہو۔ عریشہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر اچانک اسے یاد آیا کہ وہ کلاس کے لیے پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہے۔ وہ جلدی سے بھاگی، لیکن پیچھے درختوں کی اوٹ میں وہ کھڑا تھا۔ اس نے اپنے سینے پر بازو باندھ رکھے تھے اور عریشہ کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی نگران، جیسے کوئی شکاری۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو اس نے آہستہ سے سانس لی، پھر اپنا ہاتھ دیکھا، وہی ہاتھ جس پر ابھی تک عریشہ کے لمس کی گرمی موجود تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ناک کے قریب کیا اور اس کی خوشبو محسوس کی۔ مسکراتے ہوئے وہ زیر لب بولا، دلچسپ۔ عریشہ نے سارا دن یونیورسٹی میں مصروف گزارا۔ کلاسز کے بعد وہ بس سٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ موسم میں ہلکی سی خنکی تھی اور سورج آہستہ آہستہ افق میں غروب ہو رہا تھا۔ سڑک پر گاڑیوں کا شور تھا، لیکن عریشہ کسی گہری سوچ میں گم تھی، جیسے کوئی بے چین دل میں بیٹھ گیا ہو۔ تبھی ایک بائک اس کے قریب آ کر رکی۔ عریشہ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آؤ بیٹھ جاؤ، شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عریشہ نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ اس کا پرانا دوست تھا، ہمیشہ ہنستا کھیلتا، خوش مزاج،
لیکن عریشہ کو معلوم تھا کہ اس کے والد کو یہ پسند نہیں آئے گا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ بائک پر گھر جائے۔ نہیں یار، میں چلی جاؤں گی، بابا برا مناتے ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، دوستی میں اتنا فاصلہ کیوں؟ آ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں، شاویز نے نرمی سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں اصرار تھا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، تم جاؤ، شاویز نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یار بیٹھ بھی جاؤ، اتنا کیوں سوچ رہی ہو، بس لیٹ ہو جائے گی۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ جو سایوں کی طرح عریشہ کا تعاقب کر رہا تھا، وہ جو اس پر اپنی ملکیت جتانے کے لیے تیار تھا۔ اس کی نظریں غضبناک ہو رہی تھی، جیسے کسی شکاری نے اپنے شکار کو کسی اور کے قریب جاتے دیکھ لیا ہو۔ عریشہ نے فوراً شاویز کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، تم جاؤ، پھر کبھی صحیح۔ شاویز ہنستا ہوا بائک اسٹارٹ کر کے نکل گیا، لیکن وہ جو سائے میں چھپا کھڑا تھا، اس کا چہرہ تن گیا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے تیز ہوا سانس لینے لگا، جیسے اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ عریشہ بس میں سوار ہو کر گھر پہنچی۔ دروازہ کھلا تو امی کچن میں مصروف تھی۔ تیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ماما کیا بنا رہی ہیں؟ بہت بھوک لگی ہے، وہ ناز سے بولی۔ اس کی ماں مسکرا کر بولی، او میری پیاری بچی، آ گئی، چلو میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ کیسا گزرا دن؟ ٹھیک ہی تھا، عریشہ نے مختصر جواب دیا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اچانک فون بجنے لگا۔ اسکرین پر فائزہ کا نام چمک رہا تھا۔ ہیلو۔ دوسری طرف فائزہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ عریشہ، شاویز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا؟ عریشہ سکتے میں آ گئی۔ ابھی تو میں یونیورسٹی سے نکلنے سے پہلے اس سے ملی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن اس کی حالت بہت خراب ہے۔ فائزہ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ عریشہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ شاویز اس کا بہت اچھا دوست تھا، ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ ہنستے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا، اور اب کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ لیکن وہ تنہا نہیں تھی، کوئی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، کوئی جس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی، کوئی جسے عریشہ کا شاویز کے لیے اداس ہونا پسند نہیں آیا تھا۔ عریشہ کی فیملی چھوٹی اور خوشحال تھی۔ اس کی بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ گھر میں عریشہ، اس کے والدین اور بے شمار خوشگوار یادیں تھیں۔ اس کے بابا ایک فیکٹری میں سپروائزر تھے، محنتی اور ایماندار آدمی جو اپنی بیٹی کو ہر خوشی دینا چاہتے تھے۔ ماں گھر سنبھالتی تھی اور ان کی گود ہمیشہ عریشہ کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ تھی۔ چونکہ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے سب کی لاڈلی بھی تھی، جو چاہتی وہی ہوتا۔ ماں باپ اس کی ہر فرمائش پوری کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ دل کی بہت اچھی تھی، ضدی ضرور تھی، مگر کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس کے دوست محدود تھے، اس کے صرف 2 قریبی دوست تھے، فائزہ اور شاویز۔ وہ زیادہ لوگوں سے گلنے ملنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، اور شاید اسی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے ایک ماما بنی رہتی تھی۔ مگر جب سے وہ یونیورسٹی میں آئی تھی، تب سے کچھ عجیب ہونے لگا تھا۔ ایک بار وہ یونیورسٹی کی چھت سے نیچے گر گئی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے ذرا بھی چوٹ نہیں آئی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس وقت تو وہ شدید صدمے میں تھی، لیکن کچھ دن بعد اس نے خود کو سمجھا لیا کہ یہ سب اس کا وہم تھا۔ مگر کیا یہ واقعی وہم تھا؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں جب بھی کوئی لڑکا اس سے قریب آنے کی کوشش کرتا، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا، یا تو وہ بیمار پڑ جاتا، یا اسے کوئی حادثہ پیش آ جاتا، یا پھر کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا۔ اور آج شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا تو کچھ ہی دیر بعد اس کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا یا واقعی کچھ اور تھا؟ عریشہ اپنے بستر پر بیٹھی تھی، اسی کے ہاتھ میں موبائل تھا اور ذہن میں بے شمار خیالات گردش کر رہے تھے۔ شاویز کا چہرہ، اس کا ہنستا مسکراتا انداز، اور پھر اس کی زخمی حالت میں پڑے ہونے کی خبر، یہ سب کچھ اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اسے یاد تھا اس نے کئی بار سوچا تھا کہ یہ سب محض اتفاق ہوگا،
لیکن آج وہ خود کو یقین نہیں دلا پا رہی تھی۔ شاویز ایسا لڑکا نہیں تھا جو اسے بری نظروں سے دیکھے یا جان بوجھ کر اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کرے۔ وہ بس ایک اچھا دوست تھا۔ لیکن پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اور وہ احساس، جب بھی کوئی اسے چھوتا، عجیب سا احساس ہوتا، جیسے کوئی اور بھی وہاں موجود ہو، جیسے کوئی اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہو، جیسے کسی کو یہ برداشت نہ ہو کہ کوئی اور اس کے قریب آئے۔ عریشہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا۔ وہ شاویز کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اگر میں گئی تو کہیں اس کی حالت اور خراب نہ ہو جائے۔ یہ خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں لپکا اور وہ ساکت ہو گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، باہر چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ لیکن کمرے میں وہ تنہا نہیں تھی۔ کوئی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، کوئی جس کے چہرے پر غصہ اور غم تھا، کوئی جو نہیں چاہتا تھا کہ وہ شاویز کے لیے اداس ہو۔ عریشہ اپنے کمرے میں بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے ہی سوالوں کے گرد اب پھنس چکی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں میرے پاس آنے والوں کو نقصان ہوتا ہے؟ وہ ہلکی آواز میں زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ کمرے میں اچانک ایک خوشبو پھیلنے لگی۔ یہ کوئی عام خوشبو نہیں تھی، بلکہ کسی دلکش مگر پراسرار موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ خوشبو آہستہ آہستہ بڑھ گئی، جیسے کوئی بہت قریب آ گیا ہو۔ عریشہ کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی، نیند اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے خوابوں کی وادی میں جا رہی تھی۔ اس کے بالوں پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہو رہا تھا، نرم، ہلکا، مگر عجیب طرح کا پرسکون، جیسے کوئی بہت اپنائیت سے، بہت محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہو۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی، تمہیں چننے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ سرگوشی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی اور وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ دوسری طرف شاویز آئی سی یو میں لیٹا تھا۔ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک تھا، پورا جسم زخموں سے چور تھا۔ وہ بے ہوشی میں تھا، لیکن درد کی شدت اس کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دروازے کے پاس ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس نے ایک سیاہ ہڈی پہن رکھی تھی، جس سے صرف اس کے ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ وہ شاویز کے قریب آیا۔ چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، بس ایک گہری خاموشی تھی۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا، وہ سرگوشی میں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ عریشہ اور شاویز کے درمیان کچھ بھی ایسا نہیں تھا، مگر وہ جب بھی کسی کو عریشہ کے قریب دیکھتا، اس کا خون کھولنے لگتا۔ وہ شاویز کے بیڈ کے قریب جھکا، ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر کیا اور کچھ پڑھنے لگا۔ پھر اس کا ہاتھ شاویز کے زخموں پر پھیرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس کے جسم پر ہاتھ گھماتا، شاویز کے زخم تیزی سے بڑھنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد شاویز پرسکون نیند میں چلا گیا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آیا اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باہر آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور اس کی مدھم روشنی کمرے میں اتر رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے عریشہ کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ یہ لڑکی، آخر اس میں ایسا کیا ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیوں میں اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا؟ یہ سوال اسے مسلسل بے چین کر رہا تھا۔ اچانک کمرے میں دھواں پھیلنے لگا، دھواں گہرا ہوتا گیا اور پھر اس میں سے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ خوبصورت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت تھی۔ ارے شام بھائی، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ جازیہ، تم یہاں بہت دنوں بعد آئی ہو، سب خیر ہے؟ شام نے حیرانی سے پوچھا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں آپ کی بہن ہوں، آپ کی پریشانی کو نہیں سمجھ سکتی کیا؟ شام نے فوراً بات بدلی۔ ہاں موٹی، تم نہیں سمجھ سکتی، اس نے شرارت سے کہا۔ جازیہ نے آنکھیں سکیڑ کر غصے سے دیکھا۔ کیا آپ نے مجھے موٹی کہا؟ ٹھیک ہے، میں واپس جا رہی ہوں، اتنی مشکل سے بابا سے اجازت لے کر آئی تھی۔ ارے نہیں، میں تو بس ایسے ہی چھیڑ رہا تھا تمہیں۔ شام ہنسا اور جازیہ نے سر جھٹک دیا۔ شام جانتا تھا کہ جازیہ اس سے پوچھ کر ہی مانے گی اور وہ نہیں چاہتا تھا
کہ اس کی بہن کو عریشہ کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ شام ایک جن ذات تھا، ایک ایسا جو جنات اور انسانوں کی سرحد پر کھڑا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا سب سے طاقتور جن تھا، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا غصہ تھا۔ اسی غصے کی وجہ سے اس نے اپنی دنیا میں بہت کچھ ایسا کیا تھا جو جنات کے سردار یعنی اس کے والد کو پسند نہیں آیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ سزا کے طور پر اسے اپنی دنیا سے نکال دیا گیا۔ یہاں انسانوں کی دنیا میں وہ اب ایک قدیم درخت پر بسیرا کر کے بیٹھا تھا، یونیورسٹی کے احاطے میں موجود وہی درخت جہاں سے وہ روز عریشہ کو آتے جاتے دیکھتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اس کی طاقتیں کافی حد تک کم ہو چکی تھی، مگر وہ اب بھی عام جنات سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ شام کسی کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچاتا تھا، مگر اگر کوئی اسے غصہ دلا دیتا تو وہ قابو سے باہر ہو جاتا۔ یہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا جب ایک دن اس نے عریشہ کو دیکھا، اور پھر وہ بس اس کی نظروں میں قید ہو کر رہ گئی۔ تب سے وہ سائے کی طرح عریشہ کے ساتھ تھا۔ جب کوئی اس کے قریب آتا یا اسے چھونے کی کوشش کرتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا، یا کم از کم شام کے انتقام کی زد میں ضرور آ جاتا۔ جازیہ نے گہری سوچ میں گم دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولی، بھائی آپ کو پتہ ہے بابا نے آپ کی سزا ختم کر دی ہے، وہ جلد ہی آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ شام نے سر اٹھایا، مگر اس کے چہرے پر کوئی خاص مسکراہٹ نہیں تھی۔ بھائی کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ جازیہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ شام نے محض ہلکے سے سر ہلا دیا۔ جازیہ نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا، مگر پھر وہ کچھ کہے بغیر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد شام نے فضا میں ایک طاقتور ارتعاش محسوس کیا۔ یہ ایک خاص توانائی تھی جو صرف شہنشاہ جنات کی آمد کا اشارہ دے سکتی تھی۔ کمرے میں ایک زوردار جھماکہ ہوا اور اچانک روشنی کی ایک چمکدار لہر ابھری۔ جب وہ روشنی مدھم ہوئی تو اس کے سامنے ایک قوی الہبہ شخصیت کھڑی تھی۔ شہنشاہ جنات، اس کا باپ، اس دنیا کا سب سے طاقتور جن۔ اور سناؤ برخوردار کیسے ہو؟ شہنشاہ جنات نے گرجدار آواز میں کہا۔ شام اپنے والد کو دیکھ کر بھاگتا ہوا ان کے گلے لگا۔ بابا میں ٹھیک ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ شہنشاہ جنات نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ اب کیا خیال ہے واپس جانے کا؟ شام نے نظریں جھکا لی۔ خیال تو ہے بابا، لیکن آپ نے ہی تو مجھے یہاں سے نکالا تھا۔ شہنشاہ جنات لمحے بھر کو خاموش ہو گئے، پھر ایک لمبی سانس لے کر بولے، شام تمہیں اپنے غصے پر قابو پانا سیکھنا ہوگا۔ میں اب بڑا ہو رہا ہوں، تمہیں ہی میری جگہ سنبھالنی ہوگی۔ اب تمہیں اپنا بچپنا چھوڑنا ہوگا۔ شام نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، بابا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ جنات کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ بابا مجھے ایک انسان سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ جنات کے ساتھ تاثرات سخت ہو گئے۔ کیا؟ وہ حیرانی سے بولے۔ شام نے سر جھکا لیا۔ بابا کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ شہنشاہ جنات نے گہری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ اگر تمہاری شادی ایک انسان سے ہوئی تو وہ تمہاری طاقت کو کبھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ ہو سکتا ہے جب اسے پتہ چلے کہ تم ایک جنزاد ہو تو وہ ڈر کے مارے مر جائے۔ شام نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور پوری سنجیدگی سے بولا، بابا میں اسے اپنی طرح بنا لوں گا، میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شہنشاہ جنات نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، تم جانتے ہو کہ ہمارے بے شمار دشمن ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی ہماری دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اسے ہماری کمزوری بنا لے۔ شام نے منت بھری نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ کچھ لمحوں بعد شہنشاہ جنات کے چہرے پر نرم مسکراہٹ آئی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں یہاں سے شفٹ ہونا ہوگا۔ ہمیں کسی کو یہ ظاہر نہیں کرنا ہوگا کہ ہم جنات ہیں۔ شام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شہنشاہ جنات نے جازیہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم فوراً جا کر اپنی ماں کو بھی یہاں لے آؤ، ہمیں انسانوں کی طرح رشتہ لے کر جانا ہوگا، تو تمہاری ماں کا یہاں ہونا لازمی ہے۔ جازیہ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور فوراً روانہ ہو گئی۔
शहंशाह जिन्नात के बरक्स मलका ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। वो फौरन इंसानी दुनिया में पहुंच गई और शाम के लिए नई ज़िंदगी की तैयारियों में लग गई। ये सब इनके लिए नया ज़रूर था, मगर वो ताकतवर जिन्नात थे। इंसानी दुनिया में जीने के लिए उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जल्द ही उन्होंने शहर के एक बेहतरीन इलाके में एक शानदार हवेली खरीद ली और वहाँ मुंतकिल हो गए। जल्द ही शहंशाह जिन्नात ने एक बड़ी बिजनेस कंपनी खरीद ली और बहुत कम वक्त में शहर के जाने माने बिजनेसमैन बन गए। शाम अब एक आम इंसान की तरह यूनिवर्सिटी आने जाने लगा था। शाम की शख्सियत ही ऐसी थी कि हर कोई इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता। कुदरती तौर पर वो खूबसूरत, दिलकश आंखें, मजबूत जिस्म और एक ऐसा रूपदार अंदाज कि कोई भी इसके नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। यूनिवर्सिटी की बहुत सी लड़कियां इसके इर्द गिर्द मंडलाने लगी, मगर शाम को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस एक ही चेहरा देखना चाहता था, अरीशा। ये एक आम दिन था। अरीशा अपनी क्लास के बाद घर वापस जाने लगी थी जब शाम ने रास्ता रोकते हुए कहा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरीशा ने चौंक कर उसे देखा और कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। शाम मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा मुझ पर एहसान है और मैं उसे वापस लौटाना चाहता हूँ। मेरा एहसान? अरीशा ने हैरानी से पूछा। शाम ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी आया था तो तुमने मेरी मदद की थी। ये सुनकर अरीशा भी मुस्कुरा दी। तुम्हें अभी तक याद है? शाम ने हल्के से सर हिलाया और बोला, याद तो सब है, मगर शायद तुम्हें मेरा नाम भी याद ना हो। अरीशा ने शरारत भरी नज़रों से उसे देखा। हालांकि वो कैसे भूल सकती थी, मगर वो जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर अनजान बन गई। शाम ने खुद ही जवाब दिया, मेरा नाम शाम है। जी जी बिल्कुल, हमें मिले काफ़ी वक्त हो गया, शायद इसीलिए भूल गई थी। अरीशा ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? शाम ने सीधा सवाल किया। अरीशा ने साफ गोई से जवाब दिया, नहीं, मेरे बाबा को पसंद नहीं कि मैं किसी के साथ जाऊं। शाम मुस्कुरा दिया। वो कैसे ना जानता, वो तो हर वक्त साई की तरह इसके साथ रहता था। शाम ने हल्के से कहा, चलो फिर ठीक है, रात में मुलाकात होती है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अरीशा हैरानी से उसे जाता देखती रही। रात में मुलाकात होती है, ये क्या मतलब था? वो सोच में पड़ गई। ये सिर्फ शाम की बातें ही नहीं थी। जब भी वो इसके सामने आता, अरीशा को लगता कि उसका दिल धड़कना भूल जाता है। जब वो घर पहुंची तो इसकी बड़ी बहन सानिया अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। नन्हे रायान और परीशा को देखकर अरीशा खुश हो गई। आपने आने का बताया भी नहीं, अरीशा ने हैरानी से कहा। सानिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें तो ये बात रात को ही पता चलेगी कि मैं क्यों आई हूँ। अरीशा हैरान हुई। आज सभी मुझे हर बात रात को बताने के लिए कह रहे हैं, आखिर आज रात को होने क्या वाला है? ये सोते हुए वो कमरे में चली गई। ड्राइंग रूम से आवाज़ें आ रही थी। अरीशा ने तजस्सुस में आकर वहाँ झांका और हैरान रह गई। सामने शाम और इसकी फैमिली मौजूद थी। शाम की माँ ने जब अरीशा को देखा तो मुस्कुरा दी। इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो। अरीशा नासमझी में इनके पास जाकर बैठ गई। मलका जिन्नात को अरीशा बेहद पसंद आई। शाम की नज़रें बार बार अरीशा पर जाकर रुक रही थी। वो चाह रहा था कि कोई महसूस ना करे, मगर वो उसे अपने करीब बैठा देखकर नज़रें नहीं हटा पा रहा था। अरीशा के ज़हन में हज़ारों सवालात थे। अरीशा के लिए ये सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। शाम की फैमिली मेरे लिए रिश्ता लेकर आई है। वो सानिया की बात सुनकर हैरान भी थी और खुश भी थी। वो खुद को खुश नसीब समझ रही थी कि जिस शख्स को वो दिल ही दिल में चाहती थी वो भी शायद उसे पसंद करता था। मगर एक सवाल इसके जहन में बार बार आ रहा था, आखिर शाम मुझे पसंद क्यों करता है? दूसरी तरफ शाम छत पर खड़ा अरीशा को देख रहा था। जब वो बेड पर लेटकर इसके ख्यालों में खोई हुई थी तो शाम के लबों पर मुस्कुराहट थी। तो मोहतरमा जानबूझकर मेरा नाम नहीं बता रही थी, हालांकि मैं तो तुम्हारे ख्यालों पर सवार था, वो खुद ही मुस्कुराते हुए बोला। दूसरी तरफ शहंशाह जिन्नात और इनकी बीवी मलका अरीशा की वालिदैन से बहुत इज्जत और एहतराम से बात कर रहे थे। ये बात अरीशा के वालिद को बहुत पसंद आई कि इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद वो सादगी और मोहब्बत से बात कर रहे हैं।
مجھے کوئی اعتراض نہیں، عریشہ کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میری بیٹی ایسے اچھے لوگوں کے گھر جائے گی۔ یہ سن کر ملکہ اور شہنشاہ جنات نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شام کے والد نے عریشہ کے والد سے کہا، آپ ہمارے گھر ضرور چکر لگائیے گا، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ عریشہ کے والد نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کھانے کے بعد سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ عریشہ کو بھی بلایا گیا اور وہ سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ شام کے والدین کے خلوص اور محبت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ کچھ دیر بعد مہمانوں نے واپسی کی راہ لی۔ چند دن بعد عریشہ کے گھر والے شام کے گھر گئے۔ جب انہوں نے شام کا گھر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ گھر بہت بڑا اور شاندار تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرت کی ان کے حسن سلوک پر ہوئی۔ شام کے والدین نے مہمان نوازی ایسی کی جیسے وہ بھی ان کے برابر کے لوگ ہوں۔ عریشہ کے والد یہ دیکھ کر بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹی ایک بہترین گھرانے میں جا رہی ہے۔ چند ہی دنوں میں شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی اور شام اور عریشہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد شام ہر وقت عریشہ کے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد شہنشاہ جنات نے ملکہ سے کہا، میرے خیال سے اب ہمیں واپس جانے کی تیاری کرنی چاہیے اور ہمیں عریشہ کو بھی سب سچ بتا دینا چاہیے۔ آخر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ ملکہ نے یہ سنا تو بس خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا، لیکن یہ ضروری بھی تھا۔ شہنشاہ جنات نے شام سے بات کی کہ وہ عریشہ کو سچ بتائے۔ ایک شام جب وہ دونوں صحن میں بیٹھے تھے تو شام نے کہا، عریشہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عریشہ نے شام کی طرف حیرانی سے دیکھا، پھر کہا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ شام نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ شاید تمہیں یہ سن کر دھوکہ لگے کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ عریشہ یہ سن کر پریشان ہو گئی اور شام کی طرف دیکھنے لگی۔ کہیں تم نے پہلے سے شادی تو نہیں کر رکھی؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ یہ سن کر شام کھلکھلا کر ہنس دیا اور کہا، نہیں، میری پہلے بھی جان تم تھی اور اب بھی تم ہو۔ تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ یہ سن کر عریشہ نے شام کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں سوال آیا، کیا یہ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ شام نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر عریشہ چونک گئی۔ یہ میرے خیال کیسے پڑ سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ شام نے کہا، میں جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم کبھی مجھے نہیں چھوڑو گی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ عریشہ کے لیے یہ کہنا آسان تھا کیونکہ وہ کبھی بھی شام کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے شام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گی۔ شام نے گہرا سانس لیا اور بولا، عریشہ، میں ایک جن ذات ہوں۔ میں جنات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تب سے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکا کیونکہ میرا دل تمہارے پاس تھا، لیکن اب ہمیں اپنی دنیا میں جانا ہوگا۔ یہ سن کر عریشہ پہلے تو حیران ہو گئی، لیکن پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ شام، یہ کیسا مذاق ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شام نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ اب عریشہ کو احساس ہوا کہ شام سچ بول رہا ہے، تو پھر مجھے تم سے ڈرنا چاہیے، ہے نا؟ لیکن شام کو اس بات کی خوشی تھی کہ جب اس نے عریشہ کو سچ بتایا تو وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ عریشہ نے شام کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور مسکرا کر کہا، تو پھر ہم اپنی دنیا میں کب جا رہے ہیں؟ یہ سن کر شام حیرانی سے عریشہ کی طرف دیکھنے لگا۔ عریشہ نے نرمی سے کہا، ظاہر سی بات ہے، اب وہ دنیا میری بھی ہوئی نا، جہاں تم ہوگے میں بھی وہیں ہوں گی۔ یہ سن کر شام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اپنے والد کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ شہنشاہ جنات اور ملکہ نے یہ سن کر خوشی سے سر ہلا دیا اور سب واپس کی تیاریاں کرنے لگی۔ چند دنوں بعد شام عریشہ کو لے کر جنات کی دنیا میں داخل ہوا۔ عریشہ تو مانو منہ کھولے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک جادوئی دنیا تھی جہاں کی ہر چیز خواب جیسی لگ رہی تھی۔
شام نے مسکراتے ہوئے عریشہ کی طرف دیکھا۔ کیسی لگی میری دنیا؟ عریشہ نے خوشی سے شام کی طرف دیکھا اور کہا، یہ دنیا اب میری بھی ہے، اس میں ہم دونوں اب ہمیشہ رہیں گے۔ وہ دونوں اپنی نئی دنیا میں بہت خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور شہنشاہ جنات اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگے تھے اور شام نے بھی اپنے باپ کے ساتھ مل کر حکومت کی باریکیوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ چند سال بعد عریشہ کے ہاں 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کے چہرے ہو بہو شام کی طرح خوبصورت تھے۔ ابسام اور زرغام دونوں اپنی معصومیت میں بھی ایک خاص رعب رکھتے تھے، لیکن کچھ جنات ایسے تھے جو کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ شام اپنے باپ کی جگہ بادشاہ بنے۔ ان کے نزدیک شام اتنا طاقتور نہیں تھا کیونکہ اس نے ایک انسان لڑکی سے شادی کی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شام کی طاقت اس کی نسل کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ جب شہنشاہ جنات نے یہ فیصلہ کیا کہ شام ان کا جانشین ہوگا تو کئی طاقتور جنات نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اس کی بادشاہت کو کبھی قبول نہیں کریں گے، مگر شہنشاہ جنات اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ ایک شاندار تقریب میں انہوں نے شام کو بادشاہ کا تاج پہنایا۔ جیسے ہی تاج شام کے سر پر رکھا گیا، اس کے اندر طاقتوں کا ایک طوفان سا ابھر آیا۔ اب وہ عام جنات کی طرح نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس میں وہی طاقتیں جاگ اٹھی تھی جو کسی عظیم شہنشاہ میں ہوتی ہے۔ ملکہ کے طور پر عریشہ کو بھی ایک تاج پہنایا گیا، لیکن یہ صرف اعزازی تاج نہیں تھا، بلکہ شہنشاہ جنات نے اسے بھی کچھ خاص طاقتیں دی تھیں۔ اب تم صرف ایک عام انسان نہیں ہو، انہوں نے کہا، اب تم کسی بھی عام جن کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ اب عریشہ صرف ایک ملکہ نہیں تھی، بلکہ وہ خود بھی ایک طاقتور ہستی بن چکی تھی۔ جیسے ہی شام کو بادشاہ بنایا گیا، بہت سے جنات نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے چوری چھپے ایک سازش تیار کی اور ایک رات محل پر اچانک حملہ کر دیا۔ شام نے فوراً حالات کو بانپ لیا اور عریشہ سے کہا، عریشہ تم بچوں کا خیال رکھنا، میں جیسے ہی جنگ سے واپس آؤں گا ہم پھر سے وہی خوشحال زندگی گزاریں گے، اور یاد رکھنا کسی پر بھی بھروسہ مت کرنا۔ شام کے بیٹے ابسام اور زرغام جو اب 10 سال کے ہو چکے تھے فوراً آگے بڑھے اور بولے، بابا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ شام نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، محل میں دادا دادی اور اپنی ماں کا خیال رکھو، یہ ذمہ داری میں تم دونوں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دونوں بیٹوں نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے بابا آپ بے فکر رہیں، ہم سب کا خیال رکھیں گے۔ جنگ بہت سخت تھی مگر شام وہاں جیت رہا تھا، مگر ادھر محل پر غداروں نے حملہ کر دیا۔ شہنشاہ جنات بیمار اور کمزور تھے، ان کی طاقتیں اب ماند پڑ چکی تھی۔ عریشہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ دشمنوں کے خلاف لڑ رہی تھی، لیکن حملہ آور جنات بہت زیادہ تھے۔ اچانک ایک خطرناک جن عریشہ کی طرف بڑھا۔ عریشہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی کہ زرغام نے ایک ہی وار میں اس طاقتور جن کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر عریشہ حیران رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر ابسام کو دیکھا اور وہ بھی بڑے بڑے جنات کو نیست و نابود کر رہا تھا۔ یہ دونوں بچے کسی کو اپنے قریب تک بھٹکنے نہیں دے رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر شہنشاہ جنات مسکرا کر بولے، بیٹی یہ تمہارے بچے ہیں، تم ایک انسان ہو اور میرا بیٹا ایک جن، اس لیے ان کے اندر ہر طرح کی طاقت موجود ہے۔ انہیں نہ کوئی انسان مار سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جن، سوائے اللہ کے۔ یہ دونوں بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ ادھر شام اپنی جنگ تقریباً جیت چکا تھا، لیکن پھر ایک اچانک حملہ ہوا۔ غداروں نے اپنی اصلیت دکھا دی اور اندر سے ہی کئی طاقتور جنات نے شام پر حملہ کر دیا۔ جب غدار شامل ہو جائیں تو اچھے طاقتور بھی خاک میں مل جاتے ہیں۔ شام زخمی ہو چکا تھا مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ محل پر زرغام اور ابسام اپنی بہادری سے دشمنوں کا خاتمہ کر رہے تھے، مگر دوسری طرف شام تنہا پڑ چکا تھا۔ شام زخمی تھا مگر ابھی بھی اپنی ہمت نہیں ہارا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمن بے شمار ہیں اور وہ اکیلا ان سب سے نہیں لڑ سکتا۔ لیکن پھر اچانک 2 نقاب پوش نمودار ہوئے۔ وہ دونوں شام کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو گئے۔ شام نے نیم کھلی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور وہ جیسے ہی پوری طرح ہوش میں آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ دونوں عام جنگجو نہیں تھے، یہ ابسام اور زرغام تھے۔
वो दोनों हर दुश्मन पर हावी हो रहे थे और इनके हमले बिजली की तरह तेज और खौफनाक थे। शाम के सारे दुश्मन जो गद्दारी कर चुके थे इन दोनों के सामने बेबस नजर आ रहे थे। ये वही दुश्मन थे जो समझते थे कि शाम कमज़ोर है, लेकिन जैसे ही अब्साम और ज़रगाम ने हमला शुरू किया वो सब घबरा गए। शाम ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। इसके दोनों बेटे जो अभी 10 साल के थे कैसे इतने ताकतवर हो गए। दुश्मन इनके करीब भी नहीं आ पा रहे थे। जैसे ही कुछ गद्दार जिंदा बचने की उम्मीद में पीछे हटे, अफसान ने एक जोरदार ललकार बुलंद की। क्या तुम लोग अब भी समझते हो कि हमारे वालिद कमज़ोर हैं? ज़रगाम ने आगे बढ़कर कहा, हमारी मौजूदगी में हमारे बाबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अल्फाज सुनकर बहुत से जिन्नात के कदम कांपने लगे। जंग में जो गद्दार बचे थे वो सब अपनी जान बचाकर भाग गए। शाम के बेटों ने अपना नकाब उतारा और आगे बढ़कर अपने बाप को सहारा दिया। शाम हैरान था, वो बारी बारी अपने दोनों बेटों को चेहरों को देख रहा था। तब ज़रगाम ने कहा, बाबा आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। यह सुनकर शाम का सर फख्र से बुलंद हो गया। इसने एक ज़ोरदार दहाड़ मारी, आओ अगर किसी में हिम्मत है तो वो हमारे सामने आए। लेकिन मैदान खाली हो चुका था। जब वो महल पहुंचे तो जो भी गद्दार बचे थे वो सब सर झुकाए खड़े थे। आज उन्होंने हकीकत में शाम को अपना शहंशाह मान लिया था, क्योंकि अब इसके दोनों बाजू इसके साथ थे। अब्साम और ज़रगाम, जिन्हें ये जिन्नात शाम की कमज़ोरी समझ रहे थे, आज वही इसकी सबसे बड़ी ताकत निकले और इसके दोनों बाजू बने इसके साथ खड़े थे। कुछ ही दिनों में शाम की सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। अब दरबार में सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। शाम तख्त पर बैठा था, अरीशा इसके साथ थी और अब्साम और ज़रगाम फ़ख्र से अपने वालिद के पहलू में खड़े थे। हर कोई इनके सामने सर झुकाए खड़ा था। आज पूरे जिन्नात की दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें शिकस्त दे सके। यही शाम की असल जीत थी। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। शुक्रिया।